کہ جو بلوچ نوجوان ناراض ہیں، پہاڑوں پہ ہیں، ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں، ان کو مین سٹریم میں کس طرح لایا جا سکتا جو نوجوان جو ہے 16 سے 26 سال کا نوجوان جو ہے وہ آپ کا سب سے بڑا سیگمنٹ ہے اس سوسائٹی کا. یہ ٹکنگ بوم ہے. بلوچستان کا شہری ہے اس کو وہی حقوق اور ملنے چاہیے جو پاکستان کے دوسرے فیڈریٹنگ یونٹس کے ہیں. ہے؟ بلوچستان ایک وسیع بڑا صوبہ ہے، معدنیات بھی بہت ہیں، آمدن بھی ہے. اب جیسے آپ نے کہا کہ ایک گرلز کالج، ایک بوائے کالج، اور اسی طرح آج تو ہزاروں کالجز بھی ہیں، یونیورسٹیز ہیں، ہزاروں لڑکے لڑکیاں ہاتھوں میں ڈگریاں ہیں، بے روزگاری ہے، کرپشن ہے، حالات خراب ہے، دہشت گردی ہے. وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں پھر وہی بات ہے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں ہم اس میں ہمارا پلاننگ یا منصوبہ بندی کا فقدان ہے. ہم نے یونیورسٹی بنائی، ٹھیک ہے بنائی، اب ہم نے اس کو لنک نہیں کیا کہ کیا ان بچوں کو جو یہ نکلیں گے اس کے لیے ہم نے کوئی پرائیویٹ سیکٹر کو ڈیولپ کیا. اور ہم نے یونیورسٹیوں کو جو ہے ہم نے جال بچھا دیا. ہر کس آمد اس نے کہا کہ میرے ڈسٹرکٹ میں ایک یونیورسٹی ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے. تو کیا آپ نے اس کے لیے انشور کیا کہ وہاں جو ہے آپ تنخواہوں کے لیے اور آپریشنل جو ہے بجٹ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ کیونکہ مجھے یاد ہے 1985 میں نے جو ہے ایک بلوچستان یونیورسٹی کا ایک اسسمنٹ کی تھی، اور اس زمانے میں نے کہا تھا جس طرح سے یہ چل رہی ہے ایک زمانے میں آپ تنخواہوں اور پینشن کے لیے جو ہے بازار روڈ پہ جو ہے چندہ مانگ رہے ہوں گے. اور وہ وقت آ گیا. ہم نے بہت سارے بنا لیے، لیکن ان میں نہ تو ٹیچرز ہم پرووائڈ کر پائے، نہ ہم نے جو ان کو فنڈ دیے، اور ہم بچوں کو جو ہے ڈگریاں دے رہے ہیں، اور جب وہ ڈگریاں جب ان کے پاس پراپر ٹیچر نہیں ہوں گے وہ جو ہے نیشنل یا انٹرنیشنل لیول پہ کمپیٹ نہیں کر پائیں گے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے نمبر جو ہے بڑھا دیا، کوالٹی پر ہم نے توجہ نہیں دی، اور ہم نے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے روزگار کے مواقع پیدا نہیں کیے. اس وقت 2,70,000 سرکاری ملازمین ہیں. میرا بیٹا یا آپ کا بیٹی جو ہے جب بھی کوئی جو ہے ڈگری لیتی ہے تو وہ سرکار کی طرف دیکھتی ہے، چونکہ وہ یہاں جو ہے آئی چندری گڑھ روڈ نہیں ہے، جو ہے آپ کا جو ہے ملتان کی طرح جو ہے انڈسٹریل ایریا نہیں ہے، لاہور کی طرح آپ کا انڈسٹریل ایریا نہیں ہے. تو لے دے کر آپ نے ایک بڑے عرصے کے بعد گڈانی اور یہاں ہب میں جو ہے لیڈا بنایا، لیکن وہ بھی آہستہ 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 ہماری پالیسیوں کی وجہ سے اب وہاں انڈسٹری نہ ہونے کے برابر ہے. اگر ہم نے اسی کو ترقی دی ہوتی تو شاید ہمارے پاس جو ہے ایک الٹرنیٹ ہوتا بچوں کے لیے. اب یہاں کارپوریٹ سیکٹر نہیں ہے ہمارے یہاں جو ہے، یا جو ہے چھوٹے موٹے کاروبار کے لیے دکانیں ہیں، لیکن جیسے بینکوں کے سارے ہیڈ کوارٹر باہر ہیں، جتنے بھی دوسرے ادارے ہیں وفاقی ادارے ہیں ان کے بھی ہیڈ کوارٹر باہر ہیں. میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال دوں. وفاق کے تحت جو CCI جس کو مینیج کرتا ہے اس کے تحت تقریباً 90 اٹانومس باڈیز اتھارٹیز کارپوریشن ہیں، جس میں ہر ایک میں جو ہے ہر صوبے کا حصہ ہونا چاہیے. اور اگر ہمیں اپنے آبادی کے حساب سے بھی اس میں دیں تو اس وقت ان کے 5 لاکھ جو ہے امپلائیز ہیں ان اداروں کے. تو اس میں ہمارا جو ہے 6% کے حساب سے 30,000 بچے بچیاں وہاں جو ہے اس کو اکوموڈیٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن وہ سارا کا سارا بینیفٹ ہمیں نہیں مل رہا ہے، چونکہ ہمارے وہاں وہ جو ہے ہمارے لوگ وہاں نہیں ہیں. نہ تو ہمیں اس میں اپنا جو ہے 6% شیئر ملتا ہے، نہ ان کے بورڈز پہ ہمارے جو ہے ہر بورڈ پہ بھی ٹیکنیکلی جب آپ CCI کے تحت وہ ہو رہا ہے تو ہر صوبے کا اس میں ممبر جو ہے بورڈ پر بھی ہونا چاہیے، جو ہم نے کبھی بھی وہ نہیں کیا. تو اس کی وجہ سے جو ہے نا آبادی بڑھتی جا رہی ہے،
بے روزگاری، ہم نے روزگار کی طرف توجہ نہیں دی ہے، ہمارا سارا جو ہے توجہ پی ایس ڈی پی پہ ہے۔ پی ایس ڈی پی جو ہے ایک ایسا کنواں ہے، اندھا کنواں، جہاں آپ پیسے ڈالتے جائیں اور وہ ختم ہوتے جائیں گے۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ ہر شخص جب بجٹ ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے، آپ ٹی وی میں رہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بجٹ سیشن میں ہر شخص جو ہے اٹھا کر اپنا پی ایس ڈی پی دیکھتا ہے۔ اگر پی ایس ڈی پی میں اس کی اسکیم ہے تو بجٹ بہت اچھا ہے، اگر اس کی اسکیم نہیں ہے تو وہ اٹھا کر پھینک دیتے ہیں کہ یہ بجٹ جو ہے صرف الفاظ کا ہیر پھیر ہے۔ جب آپ اتنے نوجوانوں کو روزگار نہیں دے سکتے، جب ان کا مستقبل نظر نہیں آ رہا ان کو، تو لازمی یہی بلوچستان کے نوجوان ناراض ہوں گے۔ ناراضگی کی وجوہات یہی ہے کہ جب آپ کو یہاں اہمیت نہیں دی جاتی، جہاں آپ کو روزگار نہیں دیا جاتا، جہاں آپ کے لیے اسکیمیں نہیں ہیں، تو وہ تو پہاڑوں پہ چڑھیں گے۔ آج جو بلوچستان کے حالات خراب ہو رہے ہیں، کیا اس کی وجوہات یہی ہیں؟ دیکھیں سمپل سی بات ہے، میں نے کہیں جا کے میں نے کہا کہ دیکھیں آپ کے پاکستان میں جو بزنس کمیونٹیز ہیں، پارسی ہیں، بورا ہیں، میمن ہیں یا دوسرے اس طرح کے ہیں، کبھی ان کو ہڑتال کرتے نہیں دیکھا ہوگا، کیونکہ ہڑتال وہی کرتا ہے جو بیکار ہوتا ہے، جس کے پاس روزگار نہیں ہوتا ہے، وہ جا کے مرد آباد زندہ آباد وہ کرتا ہے۔ اگر کون اپنی جان کو جو ہے خطرے میں ڈالتا ہے اگر اس کے پاس روزگار ہو؟ کیونکہ ایک جوان بچہ یا بچی جب وہ ایبل باڈیڈ ہے، پڑھا لکھا ہے یا نہیں ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی جو ہے گھر پہ بوجھ بننا نہیں چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ بھی جو ہے گھر میں کنٹریبیوٹ کرے۔ اب وہ اس کو جہاں سے یہ پیسہ ملے گا، چاہے وہ سرکار دے تو سرکار کا ملازم بن جائے گا، اگر کہیں اور سے ملے تو وہ اس کا ملازم بن جائے گا، اسے جو ہے اپنا گھر چلانا ہے۔ تو اگر ہم نے یہ تمام چیزوں کو دیکھا ہوتا، میں نے جو ہے نا جنرل مشرف کے دور میں یہ کہا تھا کہ اگر ہم 10 ارب روپے اس زمانے میں ہم ہر سال ایکسٹرا بلوچستان پہ لگاتے تو اس کا ملٹی پلائر ہم اکنامکس میں کہتے ہیں وہ 13 ہوتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں مثلا آپ ایک مکان بناتے ہیں، اس میں تقریباً 25 ٹریڈ شامل ہوتے ہیں، تو آپ کا بجری والے کو بھی کاروبار مل جاتا ہے، ٹرک والے کو بھی مل جاتا ہے، اینٹیں بنانے والے کو بھی مل جاتا ہے، پلمبر کو بھی مل جاتا ہے، یہ ساری کی ساری ایکٹیویٹیز آپ کا اکنامک ایکٹیویٹی چلتی ہے۔ ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو سکے۔ ہمارا سارا اچھا ہم قوانین بھی جو ہے ہم وہ بناتے ہیں جس میں چند لوگوں کا مفاد ہوتا ہے، جو قومی یا صوبائی لیول کا یا ایون دیکھیں ہم پی ایس ڈی پی کو بھی چلیں ہم مان لیتے ہیں کہ یہ ترقی کے لیے ضروری ہے، لیکن جب سے آپ نے جو ہے ہر ایم پی اے صاحبان کا کیا تو وہ اپنے ایریا کے علاوہ جو ہے انٹر جو سٹی ہے یا دوسرے ہیں جو اجتماعی مفاد کے جو منصوبے ہوتے ہیں اب وہ نظر نہیں آتے ہیں۔ مثلا آپ نے ایک ہاسپٹل بنانا ہے، ایک آپ نے کالج بنانا ہے جہاں سب پڑھ سکیں، تو وہ ہر شخص اپنے علاقے کے، وہ منسٹر چاہے ایجوکیشن کا ہو لیکن وہ اپنے علاقے میں، ایک منسٹر صاحب آئے، ہم اندازہ کریں کہ ایک تھے وہ ایجوکیشن کے منسٹر، مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ مجھے ناکام کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کیا جو میں نے آپ سے پوسٹیں مانگی نہیں دے رہے؟ میں نے کہا آپ نے پوسٹیں مانگی ہیں 300 لیڈی پی اینس کی پوسٹیں، آپ بتائیے کہ لیڈی پی این سے جو ہے تعلیمی ترقی کیسے ہوگی؟ وہ سوائے آپ کے ووٹ بینک بنے گا، آپ ووٹ کے لیے جو ہے 300 افراد کو جو ہے جاب دینا چاہتے ہیں۔ تو ہمارا جو سوچ ہے، ہماری لانگ ٹرم ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی ایگزسٹ نہیں کرتی ہے۔ چونکہ آپ نے ایز اے بیوروکریٹ کے وزرائے اعلیٰ کے ساتھ کام کیا، تمام منسٹروں کے ساتھ کام کیا، اکثر محکموں میں آپ نے سرو کیا، خاص کر فائننس میں۔ اب آپ یہ بتائیں کہ بلوچستان کا حل بتائیں کہ جو بلوچ نوجوان ناراض ہیں، پہاڑوں پہ ہیں، ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں، ان کو مین سٹریم میں کس طرح لایا جا سکتا دیکھیں سمپل سی بات یہ ہے کہ 4 پرونگ اسٹریٹجی ہونی چاہیے۔ یہ کوئی ہر شخص کہتا ہے کہ اس کا مسئلے کا بڑا حل ہے، یہ کر لیں، ایسے نہیں ہوتا ہے۔ جب قومی مسائل ہوتے ہیں اور جتنے گھمبیر مسائل ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے بڑا سوچ سمجھ کے آپ کو پولیٹیکل ڈائلاگ بھی کرنا پڑے گا۔
آپ کو جو ہے اکنامکس کو بھی سامنے رکھنا پڑے گا، کیونکہ اصل مسئلہ پیٹ کا ہے۔ پیٹ کا مسئلہ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ باقی چیزیں بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ نے پولیٹیکل ڈائلاگ کریں گے، آپ اکنامکس کو کریں گے، اس کے باوجود اگر کوئی اسٹیٹ کا جو ہے ریٹ کو چیلنج کرتا ہے تو پھر آپ جو ہے ہائی جو ہے اسٹرکٹ ایکشن بھی لے سکتے ہیں، لیکن صرف اور صرف کہ ان میں سے کسی ایک سے فیصلہ نہیں ہوگا۔ نہ صرف اکنامکس میں آپ پیکیجز مانگتے ہیں، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے وہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ آف بلوچستان کو پیکیج دینا چاہیے۔ آپ نے بہت سارے پیکیجز دیکھے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ آپ کے پروجیکٹس آئے، آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے پیسے ضائع کیے، اے ٹو بی ایریا کا کیا، کنورژن آف جو ہے پروگرام بنایا، ہم نے اربوں روپے خرچ کر دیے۔ ہم نے کوئی لانگ ٹرم اسٹریٹجی نہیں بنائی کہ ہم اس طرح سے وہ کرتے۔ اور ان بچوں کے لیے دیکھیں، یہ نہ کریں کہ میں نے اتنے ارب روپے کا پی ایچ ڈی پی بنایا۔ آپ یہ بتائیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کو آپ نے ڈیولپ اگر نہیں کیا تو یہ ہر آنے والے، کیونکہ ہمارا اسے ہم کہتے ہیں یوتھ بلج، کہ جو نوجوان جو ہے 16 سے 26 سال کا نوجوان جو ہے وہ آپ کا سب سے بڑا سیگمنٹ ہے اس سوسائٹی کا۔ یہ ٹکنگ بوم ہے، اس کو اگر آپ نے سنبھالا تو یہ آپ کے لیے ایک ایسٹ ہے، اگر نہیں سنبھالا تو یہ آپ کے لیے ڈسٹرکٹیو فورس بن جائے گا۔ کیا یہ نوجوان اچانک میدان میں آ گئے؟ نہیں، یہ نہیں، میں نے بتایا کہ یہ اچانک کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، ہر چیز کا ایک جینیسس ہوتا ہے۔ جینیسس میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم آپ ٹرسٹ جو ہے لوز کرتے چلے جاتے ہیں۔ جب ٹرسٹ لوز کرتے چلے جاتے ہیں تو وہ حیران ہوتا ہے، ایک نوجوان جو ہے کس کی طرف دیکھے، کون ہے جو اس کے مسائل کا حل لے کر آتا ہے۔ صرف اور صرف جو ہے اگر مجھے ہر چیز پر جو ہے صرف اور صرف میرے بارے میں کوئی آپ پری کنسیوڈ نوشن جسے ہم کہتے ہیں اس کے تحت ایک اپنا ایک نظر وہ بنا لیں تو اس سے حل نہیں ہوگا۔ آپ کو ہر وہ شخص جو پاکستان کا شہری ہے اور بلوچستان کا شہری ہے اس کو وہی حقوق اور ملنے چاہیے جو پاکستان کے دوسرے فیڈریٹنگ یونٹس کے ہیں۔ اس کو پانی بھی چاہیے، اس کو جو ہے روزگار بھی چاہیے، اس کو ہیلتھ کے فیسلٹیز بھی چاہیے، اس کو ایجوکیشن بھی چاہیے۔ اب آپ چھوٹی سی بات بتائیں، ان 1954 میں جو ہے سوئی میں گیس نکلی، ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے پاکستان کے جس حصے میں بھی گیس نکلتی ہے اسے سوئی گیس کہتے ہیں، جو ثابت کرتی ہے کہ یہ سب سے پہلا ذخیرہ تھا۔ اور آج بھی آئین آپ کا کہتا ہے کہ پہلا حق جو ہے اس صوبے کا ہے جہاں سے گیس یا آئل نکلتا ہے، اور اس وقت بھی ہم صرف اپنی گیس کے پیداوار کا 17% جو ہے اپنے بلوچستان کے لوگوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں جو ہے شدید ترین سردی تھی، آپ گیس کے دفتر کے باہر جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا، جب یہاں مجھے یا سندک ہے، سندک میں جو ہے آپ اتنے عرصے سے وہ کر رہے ہیں، آپ کا جو ہے وہاں اگر آپ نے اس کا جو 2% جو ہے جو آپ نے سوشل سیکٹر میں لگانا ہوتا ہے اگر وہیں لگایا جاتا ہے، یا سوئی کے پیسوں میں سے جو ٹوٹل جو ہے وفاق لیتی ہے یا صوبے کو دیتی ہے اس کا 5% بھی سوئی یا ڈیرہ بگٹی میں لگایا ہوتا تو آج جو ہے حالات وہاں ڈیفرنٹ ہوتے۔ بہت بہت شکریہ جناب محفوظ علی خان صاحب کہ آپ آئے ہمارے پروگرام میں۔ ناظرین، آپ نے محفوظ علی خان صاحب کی باتیں سنی، چونکہ وہ ایک بیوروکریٹ رہے، چیف سیکرٹری کے حیثیت سے انہوں نے کام کیا، مختلف محکموں کے سیکرٹریز کے حوالے سے کام کیا، پورے بلوچستان کو جانتے، اور خاص کر انہوں نے نوجوانوں کے حوالے سے بات کی کہ آج جو یہ دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، آج جو نوجوان یہاں پہ دہشت پھیلا رہے ہیں یا میدان میں ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں، یہ اچانک دہشت گرد نہیں بنے یا اچانک یہ کارروائی انہوں نے نہیں کی۔ اس کے پس منظر میں ایک تاریخ ہے، ایک ہسٹری ہے اور ایک اگنورنس ہے۔ جب آپ کسی کو اہمیت دیں گے تو وہ آپ کے لیے سرو بھی کرے گا، آپ کے لیے کام بھی کرے گا۔ جب آپ اس کو اہمیت نہیں دیں گے، روزگار نہیں دیں گے تو یہی صورتحال ہوگی۔ اللہ کرے کہ ہمارے جو حکمران ہے وہ اس طرف توجہ دیں، نوجوانوں کو اہمیت دیں، اور خاص کر بلوچستان کے ان نوجوانوں کو جو بے روزگار ہیں، جو ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں،
ان سب کو مین سٹریم میں لانے کے لیے ان کو محنت کرنی پڑے گی، تب بلوچستان بھی خوشحال ہوگا اور پاکستان بھی ترقی کی راہ پہ گامزن ہوگا۔ قیوم بیدار کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔